الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد مثال ہے ما ينفقون جو خرچ کرتے ہیں فی هذه الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح ان کی مثال ہے ہوا کی طرح، فیہا اس میں سر پالا ہے، اصابت حرث قوم ظلموا اس ہوا میں کھیتی کو پالا ہے ایسی قوم نے انہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنے نفسوں پر، فاہلکتہ پھر اس کو ہلاکت میں ڈال دیا، وما ظلمہم اللہ اور نہیں کیا اللہ نے ظلم ان پر، ولیکن اور لیکن انفسہم انہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون وہ ظلم کرتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا نہ تم بناؤ، بطانۃ دوست، من دونکم اس کے سوا، لا یألونکم وہ کمی نہیں کرتے، خبالاً خرابی کی، ودا وہ چاہتے ہیں، ما عنتم کہ تم کو تکلیف پہنچائے، قد بدت البغضاء البتہ ظاہری دشمنی میں، من افواہہم اپنے منہوں سے، وما تخفی جو چھپاتے ہیں، صدورہم اپنے سینوں میں، اکبر بڑا ہے، قد بینا ہم نے کھول دیا، لکم تمہارے لیے، الآیات آیات، ان کنتم تعقلون یہ کہ تم عقل رکھتے ہو۔ گزشتہ آیت کریمہ جو ہے، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کو ہرگز غنی نہیں کیا جائے گا ان کے مالوں کے ساتھ نہ ان کی اولاد کے ساتھ، من اللہ شیئا اللہ کچھ بھی، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون یہ جہنم والے ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مال اور اولاد جو ہے یہ دونوں ہی جو کافر لوگ ہیں ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ تو آج کی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی مثال کو ذکر کیا، مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا کہ مثال ان لوگوں کی یعنی جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، یہودی ہیں، عیسائی ہیں یا کوئی بھی ہے، کیونکہ قرآن کا حکم جو ہے وہ سری ہے، سب کے لیے ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو مثال ہے ان لوگوں کی جو دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، کمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسہم فاہلکتہ ان کی مثال اس طرح کی ہے کہ ٹھنڈے موسم میں خوبصورت کھیتی کو اگائیں اور پھر اس کو ہلاک کر دیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں، ولیکن انفسہم یظلمون اور لیکن جو اللہ ہے وہ تمہارے نفسوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اب یہ آیت اور پچھلی آیت دونوں کو اگر پڑھیں گے تو بات پوری سمجھ آ جائے گی۔ پچھلی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جو غیر مسلم کے لیے، کافروں کے لیے یہ بات کہی تھی کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد جو ہے تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، تمہیں غنی نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر اگلی آیت میں جو اللہ رب العالمین مثال کو ذکر کر رہے ہیں کہ ٹھنڈے موسم میں، خوبصورت موسم میں، ہوا میں جو کھیتی کو اگائے پھر اس کو ہلاک کر دے، تو غیر مسلم کی مثال اسی طرح ہے، یہودی ہے یا عیسائی ہے، جتنی مرضی نیکیاں کر لے، جتنے مرضی جو اچھے کام کر لے، لوگوں میں خیرات کر لے، لوگوں میں خرچ کر لے، یعنی مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں ایک شخص ہے اس نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ لوگوں میں خیرات کرتا ہے، لوگوں کو راشن بھی لے کر دیتا ہے، ہر اچھے کام کا خیال کرتا ہے،
جہاں کسی کو مصیبت ہوتی ہے وہ مصیبت میں بھی پہنچتا ہے، اگر کوئی بندہ پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس نے کلمہ نہیں پڑھا، تو اللہ فرماتے ہیں اس کی مثال اسی طرح ہے کہ دنیا میں بہترین کھیتی ٹھنڈے موسم میں وہ اگائے اور پھر خود ہی تباہ کر دے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ یعنی نیکی جو ہے، عبادت جو ہے، وہی قابل قبول ہے جب آپ نے کلمہ توحید کا اقرار کیا ہو۔ کلمہ توحید کا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح، زبان سے پڑھنا، دل سے تصدیق کرنا اور اپنے اعمال کے ساتھ اس کو واضح کرنا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، زبان سے ہم نے اقرار کر لیا، اب دل میں اگر منافقت نہیں تو دل سے ہم تسلیم بھی کرتے ہیں کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اب دل سے اس بات کو تسلیم کرنا، اب ہم خود اپنے پھر عمل کے ساتھ واضح کرنا، ہم نے زبان سے کلمہ بھی پڑھ لیا، دل سے اس بات کی تصدیق بھی کر لی، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو وہاں پر ہمارا جو ہے وہ عمل موافقت نہیں کرتا اس بات کی۔ عمل بالجوارح جو اپنے اعمال کے ساتھ واضح کرنا، اب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، دل سے تصدیق بھی کرتے ہیں، جب عمل کی باری آتی ہے، جیسے پہلے ہی میں عرض کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ہر ضرورت جو ہے، ہر جو پریشانی ہے وہ اللہ کے سامنے رکھنی ہے، لیکن ہمارا معاملہ بالکل اس کے الٹ ہے کہ ہم اللہ کو اس وقت یاد کرتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ سر سے پانی گزر جانا، اس کے بعد جو ہے ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ اب کوئی چارہ نہیں، اب ہم اللہ کے در پر آ جائے۔ حالانکہ اگر تھوڑی سی بھی تکلیف آئے، ایک ذرہ برابر بھی تکلیف آئے تو فوراً اللہ کے در پر آنا چاہیے، اللہ کی توحید کا تقاضا یہ ہے، نہ کہ غیر کے در پہ جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین وہ بندہ ہے جو میرے در پر آ کر مجھ سے مانگتا ہے، گناہ کی معافی ہو، بیماری کے لیے شفا ہو، کاروبار میں بے برکتی ہو، دنیا جہان کا کوئی بھی معاملہ ہو، اللہ کو سب سے پسندیدہ وہ بندہ ہے جو فوراً پہلے وقت میں اللہ کے در پر آ جائے۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کلمے کا دوسرا حصہ پڑھتے ہیں، رسالت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن عمل سے ہم واضح نہیں کرتے۔ اب آپ صبح سے لے کر شام تک، صبح بیدار ہونے سے لے کر، ہم بے شک مسجد میں بھی آئے ہیں، صبح اٹھنے کی دعا ہے، صبح جب بیدار ہوتے ہیں اس وقت کی دعا ہے، اکثر کو تو آتی نہیں ہوگی اور جن کو آتی ہے اکثر بھول جاتے ہیں۔ پہلی نافرمانی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صبح انسان بیدار ہوتا ہے تو شیطان اس کی گردن پر 3 گرہ لگا دیتا ہے۔ پہلی گرہ اس وقت کھلتی ہے جب اللہ کا ذکر کرتا ہے، یعنی بیدار ہونے کی دعا پڑھتا ہے۔ دوسری گرہ اس وقت کھلتی ہے جب انسان وضو کر لیتا ہے۔ تیسری گرہ اس وقت کھلتی ہے جب انسان نماز کو ادا کر لیتا ہے۔ اب پہلی گرہ تو کھلی نہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوگی۔ یہاں پر ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ اب عمر بڑی ہو گئی ہے، زیادہ عمر کے ہو گئے، ہمیں دعائیں یاد نہیں ہوتی۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ لین دین کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، کتنے حساب جو ہم زبانی 1 سیکنڈ کے اندر زبانی کر دیتے ہیں۔ ابھی ہمارا کسٹمر زبان سے کوئی لفظ نکالتا ہے تو ہم فوراً ذہن میں حساب ہو جاتا ہے، جی اتنا اس کی رقم بن گئی، اتنی مجھے بچت آ گئی۔ تو اگر اتنے بڑے بڑے حساب چند سیکنڈز کے اندر کیے جا سکتے ہیں تو روٹین کے ساتھ، یہ اس وجہ سے انسان کرتا ہے کہ یہ روٹین رننگ کا کام ہے، روز روٹین میں کرتا ہے۔ اگر ہم دعاؤں کو روٹین میں یاد کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ یہ بھی اسی طرح ہمیں یاد ہونا شروع ہو جائیں گی، لیکن تھوڑی سی مشکل ضرور ابتدائی طور پر آئے گی یاد کرنے کے لیے، لیکن جب دعائیں یاد کرنا شروع کر دیں گے اس وقت یہ زندگی کا حصہ بن جائیں گی، خود بخود ہمارے زبان پر چلنی شروع ہو جائیں گی۔ بہرحال بات دور چلی گئی، تو کلمے کا جو تقاضا ہے کلمہ توحید اور رسالت کا، وہ یہ ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح، زبان کے ساتھ تصدیق، دل کے ساتھ اقرار اور اپنے عمل کے ساتھ واضح کرنا۔ منافقین بھی جو ہیں وہ زبان کے ساتھ اقرار کرتے تھے لیکن دل سے تصدیق نہیں کرتے، نہ ہی اپنے عمل سے واضح کرتے تھے۔ پھر مسلمان جو ہے وہ زبان سے اقرار کرتا ہے، پھر دل سے تصدیق کرتا ہے لیکن اپنے عمل سے واضح نہیں کرتا۔ جب اپنے عمل سے واضح کر لو گے پھر تم مومن بن جاؤ گے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ جنتی ہے۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جو بات بیان فرمائی کہ جو پچھلی آیت کی اب میں بات کروں کہ ہماری اولاد اور مال جو ہے وہ ہمیں نفع نہیں پہنچا سکتی۔ اب ہم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے، خرچ بھی کرتا ہے، لیکن جو اپنے عمل سے واضح، تصدیق بھی کرتا ہے اپنے عمل سے واضح نہیں کرتا۔ ایک غیر مسلم ہے جس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، نہ دل سے تصدیق کیا، لیکن اعمال جو ہیں اس کے عمدہ ہیں، ہم سے کئی درجے مسلمان سے بہتر ہے۔ جیسے اکثر ہم بات کرتے ہیں کہ اگر
غیر مسلم کلمہ پڑھ لے تو وہ ہم سے کئی درجے بہتر ہے، وہ اسی لیے بہتر ہے کہ اس کی اعمال بہتر ہیں، لیکن اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اب غیر مسلم کلمہ نہیں پڑھا اس نے، اب اس کی اولاد جو وہ نیکی کام کرتی ہے، کلمہ بھی پڑھ لیتی ہے، وہ اس کے لیے صدقہ خیرات بھی کرتی ہے، اس کے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بھی کرتی ہے، کیا اس کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ بالکل اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا، کیونکہ اس نے جو کلمہ توحید نہیں پڑھا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ انتقال کر گیا، اس کے بچے، اس کے مال سارے اس کے لیے خرچ کر دیں، لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں کلمہ توحید کا اقرار نہیں کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے مومنو، کسی غیر مذہب کو جو ہے وہ اپنا رازدار، اپنا دوست نہ بناؤ، کیونکہ وہ صرف فتنہ اور فساد پہنچائیں گے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، مدینہ کے قریب جو دو قبیلے تھے معروف، اوس اور خزرج، جو پہلے یہودی تھے، یہودی ہونے کی وجہ سے ان کا یہود کے ساتھ لین دین تھا، کاروبار کے اندر رشتہ داریاں تھی، لیکن جب اوس اور خزرج دونوں نے اسلام کو قبول کر لیا تو یہود جس طرح ہم پیچھے پڑتے آئے کہ مسلسل جو ہے وہ مسلمانوں کی مخالفت کے اندر یہودی اور عیسائی جو ہے وقت گزارتے تھے، کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو اذیت دینے کے لیے، کسی نہ کسی جگہ سے خامی تلاش کر کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا چاہتے تھے۔ تو ان قبائل کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل کی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، کہ غیر مسلم کو جو ہے وہ اپنا دوست نہ بناؤ، کیونکہ یہ سوائے تمہارے تنگیوں کے، تکلیفوں کے اور کچھ نہیں کرتے، یہ تمہارے راز کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ جب تم کسی یہودی کو اپنا رازدار بنا لو گے، وہ ظاہری آپ کے ساتھ بڑی محبت کرنے والا ہوگا، لیکن اندر سے آپ کی کمیاں تلاش کر کے آپ کو نقصان پہنچانے والا ہوگا۔ اور ایسا دوست جو منافقت رکھتا ہے وہ ہمیشہ ہی انسان کو، دنیا داری ہو یا دین ہو، یہ ہمیشہ جو ہے انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے مقام پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات بیان فرمائی کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ کبھی بھی تمہارے جو ہیں وہ دوست نہیں بن سکتے۔ اور مسلسل ان پر اللہ رب العالمین نے لعنت برسائی ہے، بلکہ لوگوں کی، فرشتوں کی، اور قیامت تک ان پر لعنتیں برستی رہیں گی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے دلوں میں جو میل ہے وہ ان کے منہوں سے، ان کے زبانوں سے جو ہے وہ واضح ہو چکی ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، ان کے دلوں، ان کے سینوں کے اندر جو بغض ہے، جو کینہ ہے، وہ بہت بڑا ہے، کہ وہ ہر جگہ پر جو ہے وہ تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کے ساتھ جو ہے وہ دوستیاں کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، یہ آیات کے ذریعے ہم نے تم پر واضح کر دیا ہے، ان کنتم تعقلون، اب اگر تم عقل والے ہو تو خود ہی سمجھ جاؤ گے۔ یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستی کرن سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے۔ آج کی دونوں آیات میں ایک تو اگر انسان کلمہ نہ پڑھے تو جتنی مرضی نیکیاں کر لے، یعنی دین اسلام کو قبول نہ کرے، جتنی مرضی نیکیاں کر لے، اس کی اولاد جتنے مرضی صدقہ خیرات اس کے لیے صدقہ جاریہ کے کام کرتی رہے، اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ اسی وقت ہوگا جب ہم کلمہ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ نیک اعمال کریں گے، ہماری اولاد ہمارے لیے نیک عمل کرے گی، صدقہ جاریہ کے کام کرے گی۔ جیسا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی میت، کوئی فوت ہو جاتا ہے، اس کی میت کے ساتھ 3 چیزیں قبر تک اس کے ساتھ جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں، 1 قبر میں ساتھ چلی جاتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے نمبر پر اس کے اعمال ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، اس کی مال و دولت ہے۔ مال و دولت جب دفنا دیا وہ واپس آ جائے گا، ترکہ تقسیم کر دیا جائے گا۔ رشتہ دار اولاد جو ہے وہ بھی واپس آ جائے گی، جو اعمال ہیں وہ اس کے ساتھ قبر میں چلے جائیں گے۔ لیکن پھر ایک حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اولاد جو ہے وہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ معروف حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے اور کہنے لگے کہ یہ اس قبر پر عذاب نازل ہو رہا ہے۔ جب واپس آئے آپ نے فرمایا کہ اللہ نے عذاب ڈال دیا۔ پوچھا گیا اللہ کے پیغمبر کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ جب ہم جا رہے تھے اس وقت اس پر اللہ کا عذاب نازل تھا، اس کے اعمال کی وجہ سے۔ پھر کیا تھا؟ جب ہم واپس لوٹے ہیں تو اس کا چھوٹا سا بچہ تھا، اسے صرف بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے، بیٹے کے بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے باپ پر اللہ رب العالمین نے عذاب کو ختم کر دیا۔ یعنی ہماری اولاد جو بھی نیک عمل کرے گی وہ ہم تک، ہمارے انتقال کے بعد ہم پر وہ صدقہ جاریہ بن کے پہنچتا رہے گا۔ اگر اولاد نیک کام کی طرف لگا کے جائیں گے تو وہ صدقہ جاریہ بن جائے گی، اگر برے اعمال کرے گی یقیناً اس کا بھی جو ہے وہ ذرا آپ کو جو سزا ہے وہ ملتی رہے گی۔ دعا ہے
اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔